والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم نافذا أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فقد قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم بزرگوں، جمعہ کی مبارک ہوتا ہے شعبان المعظم کی 22 تاریخ 1446 ہجری. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اطلاع کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا کریں کہ رب ذوالجلال تلاوت کلام مقدس کے بعد مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک راہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے اور سرکار کی امت کے لیے بمنزل راہ ہدایت ہے.
شان اقدس بیان فرمائی ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کا شان نزول پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، چونکہ آنے والا مہینہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، اور ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت سے تلاوت کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کی کتاب کو کثرت سے تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرو اس انداز میں کہ جب تمہاری تلاوت اختتام پر پہنچی تو تمہارے رب کریم صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یوں سبیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا اللہ کی کتاب کو اجازت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب میں نے نازل فرمائی ہے اور یہ میری کتاب نازل کرنا ہے، تم اس کتاب کو پڑھو۔ فرمایا کہ جب تم میری کتاب کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں تکلیفیں ہوں گی۔ جب میری کتاب کو پڑھو گے، یہ سورۃ مکی سورتوں میں سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پریشان کون مراحل میں گزرے ہیں وہ مکہ مکرمہ کی 13 سال زندگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں وہ مکہ المکرمہ اور زندگی میں پہنچی، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں سب سے سخت فیصلے جو دیے ہیں وہ بھی مکہ المکرمہ زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اور اپنے حبیب کے آخری نبی خاتم الانبیاء خاتم الرسول ہونے کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ دونوں پہنچے، اور یہ کفار مکہ سرداروں کی طرف سے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے پڑھنے سے اور قرآن مجید کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہمیں بڑے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس بات سے بات آ جائیں کہ قرآن مجید ہمیں سنایا جائے اور لوگوں کو قرآن مجید نہ سنایا۔ عتبہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ کا قرآن لوگوں کو نہ سنائیں، میں اس کے بدلے میں آپ کے لیے اعلان کرتا ہوں
وہ یہ ہے کہ میری جوان بیٹی ہے، اس کا میں رشتہ آپ سے کرا دیتا ہوں، حق مار بھی نہیں ہوگا۔ بس ہمیں تکلیف یہ ہے کہ آپ اللہ کا قرآن کیوں سناتے ہو؟ ہمیں اللہ کے قرآن سے تکلیف ہے۔ آپ اللہ کا قرآن کسی کو نہ سنائیں اور ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ یہ اس وقت میں اس کا بلغیہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ابھی دیتا ہوں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں حق مہر بھی نہیں ہوں گا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ اس نے کہا کہ میں کافر ہوں، میرے پاس بہت مال ہے، آپ ایسا کہیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں نہ سنائیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، جب آپ کہیں گے کہ بس مال ہمارے پاس بہت ہے پھر ہم رکیں گے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس وقت میں ابو جہل نے یہ کہا کہ آپ اللہ کا قرآن نہ سنائیں لوگوں کو، آپ ہمارے ساتھ وعدہ کر لو، ہم پورے کا مکے کا ہم آپ کو سردار بنا دیں، سرداری بھی مل جائے گی، مال و دولت بھی ہوگا، اور ان کا جو نبیہ کہتا ہے کہ میں حسین و جمیل آدمی ہوں اور میرے بچے بڑے حسین ہیں، میں اپنی حسین و جمیل بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں بغیر حق مانگے۔ ابھی یہ بات کہہ رہے تھے، اتنی دیر میں جبرائیل آ گئے۔ اللہ کا قرآن ہے، جبرائیل امین سرکار کے قدموں میں حاضر ہوئے، آپ عرض کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ کا قرآن آ گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان کی باتوں کی طرف سوچیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان میں پریشان نہ ہوں، میری کلام کی تکلیف ہر زمانے میں لوگوں کو ہوئی ہے۔ تورات نازل ہوئی، انہوں نے کہا یہ بڑا کام پریشان کون ہے، یہ ہم یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ نور کو اوپر اٹھا کے فرمایا پکڑو ورنہ میں کبھی تمہارے پر پہاڑ ڈال دوں۔ پھر قوم نے تورات کو پکڑ لیا، انجیل آئی تو قوم کو تکلیف ہوئی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیفہ آیا تو قوم کو تکلیف ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اللہ نے صحیفہ بھیجا تو قوم کو تکلیف ہوئی، اور اللہ کے نبی ایک ایک تشریف لائے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ رب کریم کا فرمان ہے اپنے ترازو سیدھے رکھو تو قوم مخالف ہوئی۔ ہر ایک پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا، میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ امام حسین کربلا کے اندر ارشاد فرمایا تھا، ظالموں میں تو سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، میں تو اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں، اور آپ نے مجھے اللہ کی کتاب سے روکا ہے، آپ نے مجھے اللہ کی کتاب پڑھنے سے روکا ہے، اور میں جو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم تمہیں قرآن سے محروم کرے۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا وہ محروم چل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، فرمایا کہ میرے حبیب یہ اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا ہے،
جب سناؤ گے تکلیف آئے گی تو فاصبر آپ نے صبر کرنا ہے. میں بدلہ ہو لوں گا ان سے، فاصبر آپ نے صبر کرنا ہے. اور جو لوگ سامنے ہوتے ایک دن آیا جب بدر کا مقام سجا ہے وہ سب کی گردنیں کاٹ دی تھی. سرکار نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ایک قتل ہونے کی جگہ بھی مجھے بتا دی. صحابہ فرماتے ہیں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو جہل کے مرنے کی جگہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل سامنے جو بہت قریب پڑا ہے وہ ابو جہل جہاں جس جگہ کو عریش کہا گیا. عریش کو مانا خیمہ، آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے بدر کے مقام پر. اس جگہ پہ رہتے ہیں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس جگہ پر وہاں پر پتھر بھی پڑے ہیں کہ اس جگہ میں ملعون دفن ہوا ہے. اسی جگہ پہ ہوا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا اس کنویں میں سب کی لاشیں اوپر پتھر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت عطا فرمائی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور اللہ نے ارشاد فرمایا میرا حبیب اپنی امت کو ایک بات بتا دو کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہارے نہ پڑھنے سے میرے رب کی شان کی کمی نہیں ہے. فرمایا کہ سنو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کتاب کو نازل بھی اللہ نے کیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب الجلال نے اپنی ذات کی ذمہ داری لی. اللہ فرماتا ہے اس کے حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایا نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی دادی اماں انگلی سے پکڑ کر جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد پکڑ کے لے جاتی ہے سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. کہنے لگی کہ مولانا صاحب میرے بچے کو بھی کوئی دین پڑھا دو. وہ کہنے لگے کیا آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے؟ میں تو جو بچے میرے پاس آتے ہیں میں ان کو علوم نبویہ حدیث پاک پڑھاتا ہوں اور علم فقاہت پڑھاتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو پہلے قاری صاحب کے پاس بھیجیں جو اس کو اللہ کا قرآن پڑھا ہے. قاری صاحب کے پاس بھیجیں جو اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید کو قرآن حمید حفظ کروائے. پہلے یہ بچہ حافظ بن جائے پھر میرے پاس آئے میں اس کو عالم. دادی نے وہیں سے پکڑا اور سیدھا دوسرے ادارے میں لے کے جہاں پر قرآن مجید پڑھایا جا رہا تھا. جمعرات والا دن آیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 6 دن میں قرآن مجید کو پڑھ کر حافظ قرآن کا مطلب پیدا کیا. 6 دن میں اللہ کی کتاب کو پڑھ کے اپنے گھر پہنچ گئے. دادی نے پوچھا بچہ آگے کہتے ہم آ گئے. اچھا آج چھٹی ہوئی ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ نہیں مما جی میرا قرآن مجید مکمل ہو گیا. میں قرآن پاک مکمل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. پھر جمعے والا دن آیا. جمعے کی نماز کے بعد دادی نے تیاری کی. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. عصر کی نماز پڑھتے ہیں پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی پکڑ
بچے کی عمر 6 سال ہے، بعد میں کہا 6.5 سال۔ یہ 6.5 سال کا بچہ 6 دن میں قرآن پاک مکمل کر کے جا رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں نماز کے بعد، ان کے معمول تھا کہ اس کے بعد ہونے والے دن کو درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اتنی دیر میں دادی پہنچ گئی۔ دادی اماں سے پوچھنے لگے امام صاحب کہ اماں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو پہلے حافظ بناؤ، پچھلے جمعے لے آئی پھر آج لے آئی دوبارہ، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے آپ کو کہا پہلے اس بچے کو حافظ قرآن بناؤ پھر عالم بناؤ۔ تو آگے دادی اماں بولی امام صاحب نے مدرسے میں داخل کرایا ہے، 6 دن کے بعد یہ واپس آیا تو والد صاحب نے کہا آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، آپ اس کا امتحان لے لیں، اگر امتحان میں پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر امتحان میں پاس نہ ہوا تو پھر داخل کرائیں۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا اور جب اللہ کا قرآن سنا جہاں سے امام صاحب فرماتے تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پڑھنا شروع ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا۔ ایک کا نام یعقوب ہے اور ان کا لقب ابو یوسف ہے، اور دوسرے کا نام امام محمد ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں سائڈ میں بیٹھتے تھے، اور امام اعظم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بائیں سائڈ سے بیٹھتے تھے۔ اور امام صاحب فرماتے تھے کہ آپ ایسا کرو ادھر بیٹھے کرو، میں عمومی طور پر کام بتانا ہوتا ہے، آپ کی عمر تھوڑی ہے، آپ وزن نہیں اٹھا سکتے، آپ کی عمر تھوڑی ہے، میں نے بتانا ہوتا ہے کوئی کام آپ کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کی عمر تھوڑی ہے۔ 6-7 سال کا بچہ کتنی کام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب لے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ دادی تیرے بچے کا کمال نہیں کہ 6 دن میں اس نے قرآن پڑھ لیا، اصل میں یہ ہے اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے ذمہ داری ہے۔ یہ بچے کا کمال نہیں، بچے کے ذہن میں جس نے ڈالا اور اتنی تھوڑی عمر میں جس نے اس کو حافظ قرآن پڑھنے کی طاقت اور قوت دی، اس رب ذوالجلال کا کام ہے کہ اس رب نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انگریز اس بر صغیر پر مسلط ہوا تو انہوں نے بڑے بڑے جو علماء تھے ان سب کو شہید کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً اس زمانے میں 17,000 علماء کو درختوں کے نیچے کھڑے ہوئے لٹکا کے شہید کر دیا۔ دلی کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جو مضبوط ہو اور اس کی درخت کی تنے کے ساتھ کسی عالم کی لاش لٹکتی نہ ہو، کوئی دلی کا ایسا جگہ نہیں تھا۔ ایک دہلی کے اندر 1,000 کی مدرسہ تھا، اور اس کے بعد تشریف لائے مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ، ان کو خنزیر کی کھال میں بند کیا اور لکڑیں اپنی جلا دی۔ جب جلایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مولوی وفات پا گئے، اب کوئی عالم نہیں ہے، پھر انہوں نے قرآن مجید کو اٹھائے اور دریاؤں میں، نہروں میں یا دفن کیے
یا ان کو چلا دیا. بہت ظلم ہوا. انگریز نے کہا کہ کہیں جگہ پہ قرآن مجید نہ ملے، کسی گلی میں قرآن پاک نہ ملے، کوئی گلی میں آواز دینے والا نہ ملے کہ اس گھر میں قرآن پاک ہے. ہر گھر سے قرآن پاک اٹھا دو. جب پورے کا پورا صفائی ہوگی ہندوستان نے اپنی طرف سے انہوں نے کی، تو جامع مسجد دہلی کے دروازے میں گولی چلوائی. اور ہمارے لکھا ہے کہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے بعد مسلمان نکلے اور ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس بچے نے قرآن مجید سنایا. اور قرآن پاک جب سنایا تو انگریز کی فوج دیکھتی تھی اور بڑی بھائی نے یہ اعلان کیا، تم کتنے قرآن پاک جلاؤ گے، کتنے قرآن مجید کا بند کرو گے، تم کتنے اللہ کی کتابوں کو ختم کرو گے. یہ تینوں میں علماء نے ان کو بند کر دیا. اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بند کروا دیا. یہ کتنے سینے اور کلیجے کو کاٹ دیا. اور آج برصغیر اور پوری دنیا میں قرآن مجید کو حفظ کیا جا رہا ہے. اور ہر روز اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں کے بچے نے حفظ کر لیا، فلاں کے بچے نے حفظ کر دیا، فلاں کے بچے نے حفظ کیا. مجھے ایک دوست بتانے لگا، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، اس کا ایک بچہ میرے پاس داخل ہوا. اس کے بعد ان بچوں کی والدہ فوت ہو گئی تو وہ اپنے آبائی وطن چلے گئے. تو مجھے بتانے لگا کہ میرے 6 بیٹے ہیں، میں نے اپنے آبائی وطن میں جا کر داخل کرے. 6 کے 6 بیٹوں نے 1.5 سال میں ایک ہی دن 6 بچوں میں قرآن مجید. اس کا نام ہے طارق محمود. میں نے اس کو کہا بھائی طارق محمود، یہ تیرے بچوں کا کمال نہیں، یہ کوئی کمال کسی استاد کا نہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کتاب میری ہے، حفاظت میں خود کرو. یہ اللہ تعالیٰ ایک امتی کو بنانا چاہتا ہے، سرکار کو امتی ہو اور وہ قرآن مجید سے دور رہے. یہ اس کے امتی ہونے کی شان ہے. اس لیے ماہ مقدس آ رہا ہے، رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرو. گھروں میں تلاوت ہو، بوڑھے بچے سب تلاوت کریں. اگر کلام مقدس کی تلاوت ہم کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے. یہ نہ سوچنا کہ ہماری وجہ سے قرآن مجید کو کوئی سہارا ملے گا، بلکہ ہمیں زندگی کو سہارا ملے گا اگر ہم قرآن پاک پڑھنے والے ہیں. ہماری زندگیاں بنے گی، دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی. اور اگر ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے، اللہ اپنی کتاب کی ذمہ داری کسی اور مخلوق کی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا کہ سنو، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے. یہ اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے، انسان تو نے میری کتاب کو پکڑ لیا اور اس کا ادب بھی کرنا. میری کتاب کو لے لیا، ادب بھی کرنا. یہی کتاب میں نے جب پہاڑوں کو بتائی تو پہاڑوں سے کہا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم یہ کتاب نہیں لے سکتے. قرآن کہہ رہا ہے 28واں سورہ سورہ حشر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید جب پہاڑ کو پیش کیا جائے تو پہاڑ ڈر جاتا. کہنے لگا رب کریم میرے اندر طاقت نہیں. جب سید کو میاں والی کی جیل میں ڈالا گیا اور یہ کہا، کیا اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ تم نے مشقت یہ ہے کہ ہر روز ایک بوری آٹے کی پیسنی ہے ہاتھ والی چکی سے، ہاتھ والی چکی سے ایک بوری آٹے کی پیسنی
سید زادے کو کہا گیا، اس نے اللہ کا کلام شروع کیا، پھر جو ان کے غلام میں جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا پھسنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، چٹیاں خود چلنے لگ گئی، اور انگریز کہنے لگا اس کو باہر نکالو، حالات خراب ہو گئے، اس کو کہے تو جا، بس تجھے معافی ہے۔ تو سید زادے نے کہا اگر آج مجھے روک دیتے، سید زادہ بھی تو سید زادہ تھا، کہنے لگا آج اگر مجھے روکتے نہیں میں تمہیں پوری میاں والی کی جیل بھیج کے رکھ دوں۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ ایک پوری پیس مشقت ڈالنے کے لیے آج مجھے نہ روکتے میں پوری کی پوری جیل بھیج کے رکھ دیتا۔ تمہارے اندر طاقت اور جرأت کیسے ہوئی ہے کہ تم قرآن والوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ سید زادہ جب آتا ہے جیل میں اذان پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے 12 بجے اذان شروع کر دی، 2.5 گھنٹے کی اذان دی۔ اس وقت میں لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، سید زادہ اذان دیتا تھا، میاں والی کی جیل بتاتی ہے، اور اس وقت میں جو اس وقت کا جیلر تھا وہ صرف تھا، کہنے لگا اس سید زادے کو باہر نکالو، اگر جیل میں رہا تو خطرہ ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہنے لگا ہم مر جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی۔ وہ وفادار، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، اللہ ان کو شان دو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست دی حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ ان کو کہ آپ ایسا کریں، آپ کا خاوند وفات پا گیا، آپ بیوہ ہو چکی ہیں، آپ اور بوڑھی بھی ہیں، آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہے آپ بچے دینے والی خاتون بھی نہیں، آپ کوئی حسن و جمال والی نہیں، آپ کا رنگ بھی پکا ہے، کالے کلر میں آپ ہیں، لیکن میں اس لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت خواتین میں سے اس دھرتی پر آپ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والا دنیا میں نہیں۔ میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کی رضامندی ہو تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی میرا سوال ہے، اگر جواب دے دیے تو میں نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا جواب سوال ہے؟ فرمانے لگی یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ رب کریم روز محشر کیا فیصلہ ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے کیا پتا، تیرے ساتھ رب کیا کرے گا مجھے کیا پتا۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میری زندگی کے ایام کتنے باقی ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے کیا پتا۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتے ہیں، فرمانے لگی میرے امام حسن بصری میرا ٹائم ضائع کر، میں نے تو نیت کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے رب سے کلام کرنا ہوتا ہے، اور میں اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ ہر روز میں ایک رات میں اللہ کا قرآن مکمل کر لیں، اور وہ بھی کھڑے ہو کر نماز۔ اس لیے آپ میری زندگی کے سبب نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ رابعہ بصری پڑھ رہی تھی، یہ کمال رابعہ بصری کا نہیں، اصل میں رب کریم بتانا چاہتا ہے کہ یہ میری ذات کا کلام ہے، میں جسے چاہوں اسے حفاظت کرتا ہوں۔